بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد میرے قابل احترام بزرگوں، معاشرے میں گھریلو زندگی میں ایک بہت ہی حساس اور نازک رشتوں کو بکھیر دینے والا مرض اور بیماری چل رہی ہے، جس کو نواقض معاشرت کہا جا سکتا ہے۔ وہ ہے بیوی کا شوہر پر شک کرنا، شوہر کا بیوی پر شک کرنا۔ آج کی مجلس میں کوشش کی گئی ہے کہ غیرت سے متعلق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلامی ہدایات سے واقف کروایا جائے۔ غیرت اردو زبان میں، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خاص قسم کی طبعی کیفیت کا نام ہے۔ بہت سی چیزوں کو آدمی ناپسند کرنے لگ جاتا ہے غیرت کی وجہ سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الغیرۃ غیرتان فغیرۃ یحبها اللہ واخری یکرہها اللہ، کہ غیرت دو قسم کی ہے۔ ایک غیرت وہ ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور ایک غیرت وہ ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ جائز غیرت، پسندیدہ غیرت، ان تؤتی معاصی او تنتہک محارمہ، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، غیرت آ گئی، حرام کام کیے جا رہے ہیں، غیرت آ گئی، بالکل پسندیدہ چیز ہے، آنی چاہیے۔ اور ناجائز غیرت، غیرت احدکم فی غیر کنہی، اور بعض حدیثوں میں کہا گیا فی غیر ریبت، بے جا قسم کی جگہوں پر غیرت اپنانا، بے دلیل، بے بنیاد، جہاں کسی شک اور غیرت کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آدمی شک اور غیرت کرنے لگ جائے۔ غیرت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اللہ کے بارے میں غیرت کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کی مصروفیت کی وجہ سے نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو ذبح کروا دیا۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، کہ مجھے اللہ سے کچھ دیر کے لیے حکم میں تاخیر کیسے ہو گئی، اور یہ جہاد کے گھوڑے جو ایک نیکی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو غیرت کا ایک اعلیٰ مقام، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں غیرت، کہ آدمی کسی اور طریقے کو گوارا نہ کرے۔
غیرت اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں، یہ غیرت پسندیدہ ہے۔ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹیاں، ان پر کوئی آنچ آنے نہ دے، ان کی آبرو کا محافظ بنا رہے، یہ غیرت ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیرت کی قسم یہی ہے کہ آدمی اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرے، اور غیرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کی شرکت کو گوارا نہ کرے۔ بالکل فطری بات ہے کہ بیوی مجھے ہی چاہتی ہو، کسی اور سے ناجائز قسم کا تعلق نہ ہو، یہ میرا محبوب مجھے چاہتا ہو، کسی اور کو نہ چاہتا ہو، یہ مطلوبہ چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، ہونی چاہیے جائز رشتوں کے اندر، ناجائز اور حرام رشتوں میں نہیں۔ غیرت شرعی پردہ کو چاہتا ہے۔ غیرت کی ضد اور غیرت کا اپوزٹ دیوس ہونا ہے، اور دیوس ہونا یہ ہے کہ اپنے گھر میں بے حیائی، بے پردگی کو آدمی دیکھے اور اس کے باوجود اس کو ختم نہ کرے۔ دیوسیت گناہوں میں سے ہے، لیکن غیرت یہ محاسن اخلاق میں سے ہے۔ اختلاط کالج کی تعلیم میں، اسکول کی تعلیم میں آدمی دیکھ رہا ہے اپنی بیٹیوں کا، جاب کی جگہوں پر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے نامحرموں کے ساتھ گھلنا ملنا۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ اس انداز کو ناپسند کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو غیرت معتدل بھی ہوتی ہے، غیرت مطلوب بھی ہوتی ہے، اور بعض غیرتیں ناجائز مفرط درجے کی بھی ہوتی ہیں، بے اعتدالی والی۔ سوکنوں کا ایک دوسرے پر غیرت کرنا، اور شوہر سے اس قسم کا مطالبہ کہ آپ دوسرے کو چھوڑ دیجئے، دوسری کو چھوڑ دیجئے، دوسری کو نظر انداز کر دیجئے، یہ وہ غیرت ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ حضرت صفیہ یا حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے برتن میں کچھ چیز بھیجی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خادم کے ساتھ مقابلے میں، چھینا جھپٹی میں کسی طرح سے وہ برتن گر گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹا ہوا برتن رکھ لیا، صحیح برتن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت زینب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، راوی کو خود ہی اندازہ نہیں ہے، وہ برتن حوالے کر دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، سوکن پن کے جذبات میں میری باری میں کسی اور کا حصہ کیوں بن جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ ناجائز قسم کی غیرت، میرے شوہر اپنی بہن پر خرچ کیوں کرتے ہیں، میرے شوہر اپنی ماں پر کیوں خرچ کرتے ہیں، وہاں ملاقات کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ یہ تو واجبی حقوق میں کوتاہی کی طرف لے جا رہی ہے، ایسی غیرت کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا نکاح کا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے 3 عذر کیے کہ میں کیسے آپ سے نکاح کروں۔
میرے پاس اولاد ہے، میں کیسے نکاح کروں؟ میں بہت زیادہ غیرت مند عورت ہوں اور پتہ نہیں میرے سرپرست راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا جواب دیا کہ تمہاری اولاد ہماری اولاد ہوگی، اور تمہارے سرپرستوں میں سے کون ہے جو میرے شوہر بننے پر ناراض ہوگا؟ تیسری بات، میں دعا کروں گا اللہ تمہاری غیرت کو جائز حدود میں کر دیں گے، ناجائز قسم کی نسوانیت مغلوبیت والی غیرت کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تیسرا واقعہ احادیث میں حضرت سعد بن عبادہ کا ہے۔ سن رہے ہیں مجلس میں کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں گھر والی کے ساتھ اجنبی مرد کو دیکھے تو 4 گواہ ہونے چاہیے، تب سزا دی جائے گی، حد نافذ کی جائے گی، لعان سے پہلے کا حکم لکھا ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں انتظار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو تلوار کے دھار والے حصے سے اس شخص کا قتل کر دوں گا جو میری گھر والی کی طرف ناجائز تعلقات یا بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہے؟ لأنا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ غیرت کے جائز حدود میں رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما لی اللہ اغار مثلی علی مثلک، یا رسول اللہ مجھ جیسی عورت آپ جیسے عظیم مرد پر کیوں غیرت نہیں کرے گی؟ یعنی محبت کا زیادہ حصہ مجھے مل جائے اس کی تو کوشش کروں گی میں، ہاں دوسروں کے حقوق نہ مارے جائے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، یہ ٹھیک ہے، ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اعتماد میں لینا چاہیے، اپنے گھر کی عورتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ فون کے استعمال نے بہت زیادہ وسوسے، فون کے استعمال نے بہت زیادہ بدگمانیاں، اور فون کے بے قابو استعمال نے رشتوں کے درمیان دراڑوں کو پیدا کر دیا۔ ڈیلیٹ کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا، تجسس کرنا، فون بند کر لینا، پاسورڈ رکھ لینا، کوئی خاص وجوہات کے بغیر بیوی شوہر کے درمیان پرائیویسی ہوتی ہی کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس اور جسم کے درمیان کوئی نہیں ہوتا ہے، شریک حیات کہا گیا، زندگی کی پارٹنر ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا اظہار کرنا بیوی کے سامنے مناسب نہ ہو، ساس کے مسائل، ننند کے مسائل، ان مسائل کے علاوہ کسی خاص بری عادت کی وجہ سے کاروباری مسائل اگر آدمی چھپاتا ہو تو چھپائے، ٹھیک ہے، لیکن دراڑ پڑنے نہ دے، بے اعتمادی آنے نہ دے، شک کی سوئی کو زیادہ دیر چلنے نہ دے، فاصلے بڑھنے نہ دے، اس کی کوشش آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہا ان یترک الرجل اہلہ لئلا یتخونہم ویطلب عثراتہم، راتوں میں اپنے گھر آنے اور راتوں میں آ کر کمیوں کو تلاش کرنے سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دوسرے پر فوراً واٹس ایپ چیک کرنے لگ جائے، ڈیلیٹ کرنے لگ جائے۔ کتنے گھر ہیں جو اجڑ رہے ہیں، کتنے خاندان ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں۔ شیطان کا کھیل ہے۔ سب سے زیادہ شیطان اپنی کامیابی سمجھتا ہے خاندان کو توڑنے میں۔ فون اٹھانے میں دیری کیسے ہو گئی، اس پر رشتے بکھر جاتے ہیں۔ دروازہ کھولنے میں تاخیر کیوں ہو گئی، فلانے کی طرف آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کیوں؟ بیرون ملک کا قیام ہے۔ خاص طور پر جو مرد بیرون ملک میں رہتے ہیں، گلف میں رہتے ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا عجیب مسئلہ ہے۔ جہالت بھی ہے، بے دینی بھی ہے، علماء سے دوری بھی ہے، نکاح کی زندگی کو سیکھا نہیں۔ کال کیا، ویڈیو کال، ویڈیو چالو کیجئے، بتائیے آپ کہاں پر ہیں۔ جب آپ کو اتنی زیادہ غیرت تھی تو وطن کی آدھی روٹی پر جی لیتے، پردیس کے ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے کیوں آپ تکلیف میں ہیں، دوسروں کو آپ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ واقعی اگر کہیں ناجائز تعلقات مرد کے ہیں تو دعا کرنا چاہیے۔ بیوی کا استاد بننا، مصلح بننا عام طور پر عام مردوں کے لیے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ وہ دعا کیجئے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی حیات کو حفاظت محفوظ کر دیجئے۔ ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اپنے مرد کے حقوق ادا کرنے میں، راحت پہنچانے میں، زینت اختیار کرنے میں، بن ٹھن کر رہنے میں، تنہائی کی ضرورت پورا کرنے میں میرے سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس اپنے عیب اور اخلاقی نقص کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں شرعی پردہ اور نامحرموں سے اختلاط، یہ سب قسم کی چیزیں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں پائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے گھر اور نامحرموں کے ساتھ گھلنا ملنا، کھانا رہنا، اگر غلطی ہو جاتی ہے، واقعی ہو چکی ہے، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ ہمارا قصور ہے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر وہ بھی توبہ کر رہی ہے، اگر وہ بھی باز آنے کا عزم کر رہی ہے، آئندہ فاحشہ مبینہ اور ناجائز حرکت اٹھانے سے رکنے کا عزم کر رہی ہے، موقع دینا چاہیے۔ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے اور اپنے درمیان کتنے گناہ کر دیے ہیں، میں اس سے معاف کر دوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کئیوں اکابر نے الصبر علی الزوجات، اپنی بیویوں پر صبر کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اجر و ثواب کا ہی انتظام کر دے۔ بدلنے کا موقع بھی تو دینا چاہیے، علماء کی صحبت میں بھی جانا چاہیے، اس معاملے کو اپنے بڑے اکابر علماء کے حوالے کر دینا چاہیے، بے قابو نہ ہو جائے، غصے میں آدمی فیصلہ نہ کر دے۔ دیکھا ہوا غلط بھی ہو سکتا ہے، سنا ہوا غلط بھی ہو سکتا ہے، محض ایک مرتبہ کے، دو مرتبہ کے
تحقیق کے بغیر دیکھے ہوئے پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دسیوں واقعات ہیں، دکھتا کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور سنی ہوئی بات کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، نوکرانی کے بول دینے پر، ڈرائیور کے بول دینے پر، بہن کے بول دینے پر، والدہ کے بول دینے پر انتہائی قدم اٹھانا، طلاق اور خلا کے فیصلے کر لینا، یہ نامناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی بے حیائی سے توبہ کرنے تیار ہی نہ ہو اور نکاح کے تقاضے پورا کرنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو اور اپنی نسلوں کے سامنے بے حیائی کی تصویر گھر میں نظر آئے گی، اس قسم کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے، جب انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے، دوسرے نکاح کو سوچا جا سکتا ہے۔ بعض مرتبہ انتہائی محبت کی وجہ سے عورتیں اپنے شوہر کے معاملے میں غیرت مند بن جاتی ہیں۔ آپ فلانے سے بات نہ کریں، فلانے کا کال نہ اٹھائیں۔ ان عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر مرد حرام تعلق کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے بہت مواقع ہیں۔ عورت کا اس کے لیے چوکیدار بن جانا اور اس کی کڑی نگرانی کرنا، بار بار محاسبہ کرنا، گھر میں داخل ہونے کے بعد جینا حرام کر دینا، یہ اس مرد کے دل کو تمہاری طرف مائل نہیں کرے گا اور بدمزگی اور بددلی کی طرف اسے لے جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنی انتہائی محبت کو ناجائز غیرت کی شکل میں ظاہر کیا جائے۔ آپ کے حقوق میں جب کوتاہی نہیں ہے، آپ کی ضروریات کی تکمیل میں کوئی کوتاہی نہیں ہے تو احتجاجی رویہ مت اپنائیے، مقابل اور جارحانہ رویہ مت شروع کر دیجئے۔ کھانا، سونا، کاروبار، ذہنی دباؤ میں مرد کو ڈال دیا گیا۔ دینی ماحول کی طرف لائیے، علماء کی صحبت میں لائیے، تقوی طہارت کی طرف متوجہ کیجئے، زنا کی مذمت سمجھائیے، بے داغ جوانی، عفت، پاکیزگی، آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ، پیر کے تقوی کے سکھانے کی طرف لے جائیے۔ لیکن بہت زیادہ مقابلہ، روک ٹوک، یہ زندگی کو مزید اجیرن کر دیتا ہے، یہ زندگی کو مزید تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی غیرت کی نعمت عطا فرمائے، بے جا قسم کی غیرت اور شک و شبے اور بے اعتمادی والی زندگی سے اللہ پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔